بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم سبق پرستان کی شہزادی پارٹ 3 پڑھیں گے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی: دل کڑا کر کے، مطلب حوصلہ کر کے۔ خفا ناراض، بے چاکی، بے ڈھنگی شکل۔ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کمبختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیاناسی سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا۔ بکرے کا سمو، گھوڑے کی سی ٹانگیں اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی، نہ کہار تھی نہ کہاریاں۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا۔ جی اسٹوڈنٹ، اس صفحے کے معنی: ڈھیر ہو گئی، ہمت ہار گئی۔ اے جوان مرد، جوانی میں مرنے والا، خاطر جمع رکھو، تسلی رکھو۔ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا، غور سے دیکھنا۔ چوبدار، باری دار، یہ دونوں پہرے داروں کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ شانوں، کندھوں، مہین، باریک، بڑی راہ دکھائی، بہت انتظار کروایا۔ آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی۔ ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ منٹ دو منٹ کے بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا، آخر پھر مرنا، مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، اے جوان مرد، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ، میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا۔ لو دیکھو، وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ سیدانی بی کے جواب میں اس نے جو لے کے جا رہا تھا جن، اس نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ہمارے جو بادشاہ ہے اس کی بیٹی کی شادی ہے، شہزادی کی شادی ہے، اس کی جہیز کے جو کپڑے ہیں ان کی سلائی کے لیے، تیاری کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے، تمہیں انعام بھی دیا جائے گا، پریشان نہ ہو۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر کھڑی تھی۔ روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا۔ سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند نہ فانوس، کہیں نظر آتے تھے نہ لالٹین۔ چوبدار، باری دار مرد ہیں، ادھر کے ادھر دوڑ رہے ہیں، یعنی کہ پہرا دے رہے ہیں۔ آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے۔ یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا تھا، ایسی ہی ایک پری، شانوں پہ بال بکھرے ہوئے، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، ہمارے بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ جی اسٹوڈنٹس، الفاظ معنی پہلے: بوٹا سا قد، لمبا قد، زرق پر چمکدار، اہلی گہلی، نخرے کرتی ہوئی، زمرد ایک سبز رنگ کا قیمتی پتھر، لال ہیرا، نیلم نیلے رنگ کا پتھر، پکھراج زرد رنگ کا پتھر۔ بارہ دری، ہوادار کھلا کمرہ، اس میں کافی سائڈوں سے محرابیں سی بنی ہوتی تھیں ہوا کے لیے۔ بلور شیشہ، ٹھسے مزے سے، نمگیرے شامیانہ یا سائبان، پچکاری، نقش و نگار۔ اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔
میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھا اور اس پری کے ساتھ ساتھ چلی۔ کیا کہوں اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد، زرق برق کپڑے، ہنستی چہلی کرتی اہلی گہلی پھر رہی تھیں۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، پھولوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پکھراج۔ پھولوں پہ یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھیں کہ سرائی دار موتی، خوشبو سے باغ مہکا جاتا تھا۔ حوضوں کا پانی، حوض تالاب کو کہتے ہیں، اللہ اللہ، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے جیسے موتیوں کی بوچھار ہو رہی ہو۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے۔ بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ اب یہ سارا خوبصورتی کا ذکر ہو رہا ہے، باغ کا ذکر، درختوں کا ذکر، درختوں کے پتوں کا، ان کے پھولوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیا خوبصورت سما تھا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کہ آر پار نظر گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین حسین پریزاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، جس میں ہیرے اور پنے کی پچکاری کا کام تھا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سارا منظر بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پہ کرسیاں لوگوں کے وہاں پہ بیٹھنے کے لیے، وہاں کے جو تھے لوگ، وہاں کی جو پریاں تھیں ان کی اور پریزاد تھے ان کی کیسی رہائش تھی، کیسی ان کی کرسیاں تھیں۔ پھر بادشاہ کے لیے یاقوت کا بنا ہوا ایک تخت تھا، اور بڑا خوبصورت تخت تھا، یاقوت کہتے ہیں ایک پتھر کو جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی۔ جی بیٹا، پوشاکیں، لباس، گھبراہٹ، پریشانی، کسر، کمی، سرو قد کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے، سرو درخت کا نام ہے، اس کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھیں۔